یہ فرمائیں کہ یہ جو یورپی یونین، فرانس اور یو کے کا مشترکہ بیان آیا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہ شلجموں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے یا واقعی یہ ڈسٹنس کیا جا رہا ہے امریکہ سے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم کم از کم نہیں، یہ ڈسٹنس بھی کیا جا رہا ہے۔ جی 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 ہاں ان کی سمپتھیز جو ہے نا، جی یہ اس بات پہ متحد ہیں کہ ایران میں جنگ پھیلانے کا جو مغرب کے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا۔ مغرب کے کیا مفادات ہیں؟ ان کے تعلقات گلف کی ریاستوں کے ساتھ اور مصر وہاں کی جو ملٹری پاور ہے بڑی علاقے کی، اس سب کو مصیبت میں ڈالے گا۔ نمبر دو، جو تیل آ رہا ہے جرمنی خاص طور پہ، اب تو برطانیہ ایک زمانے میں خود کفیل ہو گیا تھا جب اس کے پاس چشمے نارتھ آف انگلینڈ میں نکل آئے تھے، اب وہ بھی نہیں خود کفیل۔ یہ سارے ملک ڈیپینڈنٹ ہیں آئل پہ، اور امریکہ نہیں ڈیپینڈنٹ آئل پہ۔ امریکہ کے پاس شاید اتنا ہی تیل ہے جتنا سعودی عرب کے پاس ہے، شاید اس سے زیادہ ہے۔ ان تینوں کو موت نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ایران کا ناکہ بند کرتے ہیں تو ایران مرتا کیا نہ کرتا کیا کرے گا؟ پہلے تو ہم لوگ جو ان کے اڈے ان پہ حملہ کرے گا۔ اچھا، جب ہم لوگ ہڈوں پہ حملہ کرے گا اور باز نہیں آئیں گے تو جو ہو سکتے کا کرے گا کہ آبنائے ہرمز، اسٹریٹس آف ہرمز کو کوشش کرے بند کرنے کی، اس کو مائن کرے، اس کے اوپر فائرنگ کرے، اور ہوتیوں کو بھی مزید آگے لگا دے اسی کام میں کہ شپنگ کے اوپر فائرنگ کرو۔ یہ یورپین یونین ہو یا چین ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، میں نام کیوں لے رہا ہوں؟ اب ستم ظریفی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے بھارت سے جنگ لڑی ہے، آج ہمارے انٹرسٹ ہی کامن ہو گئے ہیں۔ اس میں کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تیل بند ہو۔ تیل یہاں $1 بڑھتا ہے تو مصیبت بڑھ جاتی ہے، ہر بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، حکومتیں ان پاپولر ہونے لگتی ہیں۔ تو یورپین یونین کوشش کر رہی ہے کہ یہ امپریشن بھی نہ دے اور ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں اپنی مصیبت میں، جو لابی ہے، جوئش لابی، جو ان کو فائنانس بھی کرتی ہے، لیکن ان کی پارٹی بھی اس کے اوپر پوری طرح۔ بظاہر اسرائیل کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو برتری ہے، اور اب اگر امریکہ بھی ساتھ آ جاتا ہے پھر تو معاملہ مختلف ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ چائنا کی حد کیا ہے؟ چائنا کب تک انتظار کرے گا؟ اور عملی طور پہ کیا چائنا ایران کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے اس جنگ میں؟ اس کو دیکھیں، آپ نے کہا ٹیکنالوجی برتری حاصل ہے۔ افغانستان کو تو زیرو ٹیکنالوجی تھی، افغانستان نے کچھ دنوں میں ہی آکوپائی کر لیا تھا امریکہ نے، اور صدام حسین کی فوج مضبوط سمجھی جاتی تھی مڈل ایسٹ میں اس وقت، شاید سب سے زیادہ مضبوط، کچھ دنوں وہ لاسٹ کی تھی۔ قبضہ کرنا بڑا آسان ہے امریکہ کے لیے، ایک سپر پاور ہے، لیکن اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، فوج بھیجے گراؤنڈ پہ۔ ہوا سے نہیں حکومتیں بدلتی، ہاں فوج بھیجے۔ میری ذاتی رائے میں امریکہ فوج نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ کئی اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنے تجزیے امریکہ میں کیے گئے ہیں کہ تقریباً انہوں نے کانوں پہ ہاتھ پکڑ لیے ہیں، ہاتھ لگا لیے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، آئندہ اپنی فوج نہیں بھیجیں گے۔ کیونکہ باڈی بیگز جب واپس جاتے ہیں نا، وہ پبلک اوپینین برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہ فوج بھیج دیں گے پھر تو خیر کہانی بدل جائے گی، پھر میں اگر آپ سوال پوچھیں گے جواب دے دوں گا۔ میرا خیال ہے فوج گراؤنڈ پہ نہیں آئے گی۔ ہاں امریکہ ملے گا تو یہ ضرور ہوگا کہ ان کے جو بنکر بسٹر بامز ہیں اس سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہو جائے گا، ان کی جو ریفیولنگ ہے راستے میں وہ زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی آلریڈی بڑی ایڈوانسڈ ہے اسرائیل کی، کئی امریکہ جیسی ہے، کوئی دو چار جو کمی ہے وہ امریکہ پوری کر سکتا ہے، جو اصل میں اسرائیل نہیں کر سکتا۔ ایک تو ان کا بارڈر نہیں ملتا، اگر بارڈر ملتا بھی تو اس کی طاقت ہی یہ نہیں کہ وہ کرے۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاکہ آپ کے سوال کا میں جواب دے سکوں، یہ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے ایڈوانس ہوگی اسرائیل کی، ٹیکنالوجی سے ملکوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا اگر ملک لڑنے کو تیار ہو۔ اچھا اب آ جائیے، آپ نے چائنا کا پوچھا۔ دیکھیے یہ ماننا پڑے گا بدنصیبی سے، اور اس کو آپ کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ۔
پاکستان میں میں سلوٹ کرتا ہوں تمام ہمارے لیڈرز کو، سول ملٹری تمام پارٹیز کی، پرٹیکولرلی فارن آفس کو، کیونکہ وہاں کنٹینیوٹی ہے۔ ہم نے کوشش کیا سب سے بنا کے رکھنے کی، ہم نے کوشش کی OIC میں بھی ایک رول ادا کریں اور ایسا رول مصالحانہ ادا کریں۔ OIC جب ہم کو موقع ملا سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ کا، ہماری کوشش رہی، ہم نے کبھی جب ہم نیوکلیئر پاور بنے، واحد دنیا کی اسلامک پاور، ہم نے غرور نہیں کیا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ۔ ہوا یہ کہ روس ایک حد تک ان کو سپلائی کرتا تھا ویپنز، لیکن وہ خود اپنے پرابلم میں بڑا پھنس گیا، اور یوکرین تو اور، لیکن چائنا جو ہے ان کو میزائل پارٹس تو دے سکتا تھا، لیکن اس کو یہ خائف تھا کہ اس کی بہت بڑی ریلائنس ہے تیل پہ، تیل ہے سعودی عرب کے پاس، قطر کے پاس، UAE کے پاس، کویت کے پاس، وہ اس لیے ان کو ماڈرن ویپنز نہیں بیچتا تھا، اس لیے ان کی ایئر فورس جو ہے وہ بدنصیبی سے بڑی کمزور ہے۔ لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہر بندہ کہ ہمارے پاس کنٹرول ہے ایئر کا، ایک حد تک ٹھیک ہے اور ایک حد تک غلط ہے۔ اس حد تک ٹھیک ہے کہ ان کی ایئر فورس ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری ایئر فورس کو جب موقع ملا ہے ہندوستان کو پچھاڑ دیا ہے۔ 65 کی جنگ ہو، پھر یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے اب ہوا ہے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایئر فورس کی مضبوط ہونے کا کتنا فائدہ ہے۔ تو چین اب کرے گا کیا؟ اب ان حالات میں چین کی یہ کوشش ہوگی کہ ڈپلومیٹکلی پورا وہ زور لگائے، اور اگر کوئی خفیہ طور پہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ خفیہ طور پر طریقے تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میزائل کے پارٹس بھیجے جا سکتے ہیں۔ اور قصوری صاحب یہ فرمائیں کہ جو اصل مقصد ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ رجیم چینج ہے، کیا اس بمباری کے ذریعے، اس جنگ کے ذریعے رجیم چینج ہو سکتی ہے؟ اور رجیم کیا نئی رجیم، وہ شاہ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایران کو کنٹرول کر سکتی ہے، یا وہ اسی طرح کی ہوگی جس طرح افغانستان میں ہوئی تھی رجیم چینج اور وہ بالکل مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی؟ نہیں، میرا انلیس کوئی ہم نے نیا سبق سیکھنا ہے، میری جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سے بدتر تو ہو سکتی ہے۔ جیسے کئی ملکوں میں آئی ہے، میں نام بھی نہیں لیتا کیونکہ کئی پاکستان کی ڈپلومیسی پہ اس کا اثر ہو جائے گا، ایز فارمر فارن منسٹر میں نام تو نہیں لینا چاہتا، بدتر آئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ تو میں مانتا ہوں کہ اس جو حکومت ہے اس کے خلاف بہت سے لوگ ہیں، موومنٹ چلی تھی پرٹیکولرلی خواتین کے رائٹس پہ، تو اس میں لبرل اور ڈیموکریٹ سارے ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی مخالف جو ہے اس حکومت کی، وہ ہے کمیونسٹ پارٹی، جس کو تودے کہتے ہیں، تودے پارٹی۔ تودے پارٹی نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں رجیم چینج کی اس طریقے سے۔ اب آپ آ جائیں دوسری پارٹیوں پہ، ہم مجاہدین خلق تھے، ہو سکتا ہے کچھ بندے ان میں مل گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہی ان کے مخبر بن گئے ہوں، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، آپ پاکستان کو دیکھیں، ہمارے ملک میں ڈویژن تھی پولیٹیکل، جیسے ہی ہندوستان نے حملہ کیا ہماری قوم اکٹھی ہو گئی۔ تو اگر جب اس قسم کا حملہ ہو تو قومیں اکٹھی زیادہ ہوتی ہیں۔